الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صلی علیہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پہ چند منٹوں کے لیے گفتگو کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسلام میں عورت کو حقوق اور اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کی پامالی۔ اسلام آنے سے قبل عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت اور احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ اہل عرب کے عورت سے اس بدترین رویے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ کہ وہ اللہ کے لیے وہ کچھ ٹھہراتے، یعنی اللہ کی طرف ان عورتوں کی نسبت کر دیتے جنہیں وہ خود ناپسند جانتے تھے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن پاک کی آیات بینات واضح ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مرتبہ ناپسندیدہ تھا، وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی اور ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت مردوں کے لیے تھی۔ اس کے اندر عورتوں کا حصہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی مراد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دے دیتے۔ اہل عرب کے اس طرز کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یعنی وہ کہتے کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ چیزیں ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اگر پیدا ہونے والا جانور مرا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر سب شریک ہوں گے۔ ان قریب خدا ان کو ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک اللہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں تقسیم دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جو ان جانوروں کو پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کا حصہ ہے، اگر زندہ آیا تو مرد لیں گے اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو پھر چلو اس کے اندر عورت کو بھی شریک کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے کہ اہل عرب مردوں کے لیے خالص چیز دودھ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے اور ان کے مرد ہی اسے پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا اور اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، اسے یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو پھر اس کے اندر سب شریک ہوتے۔ جبکہ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کے اس حقوق کی بھی پاسداری کی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ دور جاہلیت میں مشرکین عورت کو کسی رتبے اور مقام کا اہل نہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ لڑکی پیدا ہونے پر غصہ ہوتے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نظام کائنات کے تحت شادیوں کے لیے لڑکیوں کی پیدائش ضروری ہے۔ اس کے باوجود اس نظام کے خلاف اس حد تک چلے جاتے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے ان کی اس حرکت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، اس نے کیا گناہ کیا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قیس بن عاصم رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے غلام آزاد کرو۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ جب کہ اسلام آیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے بیٹی کی عزت کیا بتائی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ یاد رکھنا زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن فرمایا یاد رکھنا اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، اب انقلاب آیا ہے، اب تبدیلی آئی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری بیٹی ہے، فرمایا فاطمہ کو دفن کرنا تو دور کی بات ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ کو دفن کرنا تو دور کی بات ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں اپنا قصہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو کہ حضور میرے ساتھ 2 ایسے واقعے پیش آئے ہیں کہ ایک واقعہ میں جب بیان کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسرا جب واقعہ بیان کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کون سے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہنسی والا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک دن میں سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو زادرہ بھی ساتھ لے جاؤں، کھانا پینا ساتھ لے جاؤں۔ فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا پینا بھی ساتھ لے گیا، راستے میں میرا اناج ختم ہو گیا، تو میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے آٹے سے اپنا خدا بھی بنایا تھا، تو اب کھانا ختم ہو گیا، پہلے تو میں نے اپنے خدا کے آگے گڑ گڑا کے دعا کی، میں نے کہا میرے رب مجھے کھانا عطا کر، لیکن وہ کیا سنتا، بے حس تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ اب چلو اس خدا کو ہی کھا جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے اس معبود کو صحیح طرح سے پیسا، گرینڈ کیا، اور پھر اس کا آٹا گوندا، پھر روٹی پکائی، اور یا رسول اللہ میں اپنے خدا کو کھا گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس واقعے پہ میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسرا واقعہ مجھے رلا دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کون سا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تاجر تھا بہت بڑا، میں تجارت کے گھر سے باہر نکلا، میں نے اپنی بیوی کو کہا جاتے جاتے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو پھر اسے رکھ لینا، اور اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا۔ آخر مائیں پھر مائیں ہوتی ہیں۔ میں چلا گیا تو 5 سال کے بعد آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی بچی کی آواز آئی، تو پہلے ہی میں پریشان ہو گیا، دروازہ کھولا تو حالانکہ اس بچی نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، تو والد کا ممتا تھا، والد کا پیار تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ابا جی کہہ کے پکار رہی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا تو نے شرم نہیں آتی، سانپ کو پال رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا فساق اور اتنا ظالم بن گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا اور اسے بتایا گیا کہ ہم دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ میں اس کو جنگل میں لے گیا، میں نے گڑھا کھودا، اور جب میں گڑھا کھودتا تھا تو وہ بچی مجھے کہتی تھی بابا مجھے دے دو، میں کھودتی ہوں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ وہ بچی میرے پسینہ پوچھتی ننھے ہاتھوں سے، لیکن مجھے پھر بھی کوئی رحم نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ میری بیٹی کہتی رہی بابا میرا قصور تو بتاؤ، میری غلطی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے چھم آنسو برسے، نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی تر ہو گئی، سینہ تر ہو گیا۔ نبی پاک السلام نے فرمایا یاد رکھنا اب میرا دور ہے، اب اسلام آیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، انہیں پالے گا، بڑا کرے گا، پھر ان کا اچھا رشتہ ڈھونڈے گا، ان کا نکاح کروا دے گا، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام میں ضمانت دیتا ہوں کل میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ پھر ایک کھڑا ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر 1 ہو تو پھر؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو دیکھیے تبدیلی اس چیز کا نام ہوتا ہے، انقلاب اس چیز کا نام ہے۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ ایک وہ دور تھا جب یہی لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہے ہیں، جبکہ اب عرض کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہماری بھی 3 بیٹیاں ہوتی، کاش ہماری بھی 2 بیٹیاں ہوتی، کاش ہماری بھی 1 بیٹی ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اور پھر عورت کو کیا کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا تھا،
اور جوتا سمجھا جاتا اسے کہ پہن لیا، جب پرانا ہو گیا اتار کے پھینک دیا۔ یہی حال تھا معاشرے کے اندر۔ جبکہ رسول اللہ علیہ السلام جب آئے تو حضور نے کیا عزت بتائی بیوی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میاں بیوی، میاں اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑے اور لقمہ اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، فرماتے ہیں ابھی تک لقمہ بیوی کے منہ میں نہیں جاتا، یغفر لہما ما تقدم من ذنبہما وما تاخر۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی لقمہ بیوی کے منہ میں نہیں جاتا، اس سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام عزت دے رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ میرے لیے بھی پانی رکھ لینا۔ عرض کرتے ہیں جی حضور پانی رکھ لیا۔ اب بیوی کا جوٹھا پیا جا رہا ہے۔ لوگ اتنی نفرت کرتے تھے کہ بیوی کو اپنے ساتھ کھانے کھلانے پہ نہیں بٹھاتے تھے، جبکہ اب بیوی کا جوٹھا پیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگانے لگے، فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تو نے کہاں ہونٹ لگائے ہیں، محمد عربی بھی وہاں پہ اپنے ہونٹ لگائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام عزت دے رہے ہیں۔ جس بیوی کو جوتے کی نوک سمجھا جاتا ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام عزت کے تاج پہنا رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، امام ابن اسیر نے روایت کیا کہ سگے 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو بازار کے اندر 3000 درہم کے اندر فروخت کر دیا۔ 1000 درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے سگی ماں کو۔ جبکہ اسلام آیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت دور نہیں ہے، اگر جنت تلاش کرنا چاہتے ہو نبی پاک فرماتے ہیں او بھائی جنت تو تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، آؤ تو صحیح ماں کی خدمت کرو۔ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ کریم آقا فرماتے ہیں والدین زندہ ہے؟ جی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد بن جائے گا۔ اس کو جہاد قرار دیا جا رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے میرے سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ ہے۔ تو یہاں ماؤں کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بیویوں کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، بیٹیوں کو اتنی عزت دی جا رہی ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر کچھ لبرلز اور بے حیا قسم کی لونڈیاں وہ سر عام بازاروں میں نکلتی ہیں اور ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اسلام ہمیں حق نہیں دیتا، اسلام مردوں کو حقوق دیتا ہے۔ نادان کچھ شرم کرو، کچھ ہوش کے ناخن لو، اسلام سے قبل تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ تمہارا حال کیا تھا۔ تمہیں تو جوتے کی نوک پہ کوئی نہیں بٹھاتا تھا، لیکن اسلام نے تمہیں عزت کی مسند پہ بٹھایا، اسلام نے تمہیں حقوق دیے، اور پھر آج تم اسلام کے خلاف نکلتی ہو اور ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے لگاتی ہو۔ ہمارا جسم اللہ کا جسم ہے، ہمارا جسم اللہ کی طرف سے دیا گیا جسم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہمارے جسم پہ ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے جسم پہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلتی ہے۔ ہم اس کام سے رک جاتے ہیں جس کام سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں روکتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے احسانات ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے عورت کو معاشرے کے اندر مقام ملتا ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، ایک مائی آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں، اس مائی کو مسند پہ بٹھاتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، وہ مائی چلی جاتی ہے۔ صحابہ کرام حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ اماں جی کون تھی؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی جس کا میں اتنا پروٹوکول دے رہا تھا۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اس لیے ارباب نظر کو کوئی احسان نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے۔